ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ صلوات پڑھ دیجیے وار سے پرسا، وار سے مجلس، وار سے خون حسین، حجت القائم ابا سہل مہدی بقیت اللہ مشکل کشا حاجت روا، اپنے آقا مولا امام مہدی کی ذات پہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آغاز سخن اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کے ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے۔ اس نورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دورہ امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر خوبصورت ترین صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کا جنہوں نے اس پورے عشرہ ماہ محرم الرحم میں اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کی، آپ کا شکر گزار ہوں۔ بانیان مجلس کا جنہوں نے آپ تمام نور ولایت رکھنے والے مومنین کی زیارت کا شرف دیا، اور اس کے بعد خداوند عالم کے دربار میں سر بسجود ہیں کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آج یوم تاسوعہ ہے، 9 محرم ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کر کے نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں چند جملے مصائب کی پڑھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر یہ شام والی مجلس ہوتی تو پھر تو میں تفصیلی بیان کرتا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو عالم دین شام کو یہاں مجلس پڑھیں گے وہ تفصیلی شب عاشور و روز عاشور کے اعمال انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، آداب بتائیں گے، اسرار بتائیں گے، آپ کی ذمہ داری کے حوالے سے انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کا دن اور کل کا دن ہم سب سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہمارے ہر عمل پہ لوگوں کی نگاہ نہیں، گہری نگاہ ہے، اور لوگ جس طرح اس وقت پورے عالم اسلام کا انقلاب اسلامی اور رہبر معظم کی شہادت کے بعد ماحول بنا ہوا ہے،
میں دیکھ رہا ہوں مجالس میں کثیر تعداد میں برادران اہل سنت تشریف لا رہے ہیں، جلوسائے اعضاء میں کثیر تعداد میں وہ لوگ جلوس شرکت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری جو پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار پہ توجہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے کسی حر کا راستہ رک جائے۔ ہم نے مولا حسین نے دروازہ حریت کھلا رکھا ہے، تو ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے، اور یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہت ہی نورانی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے آخری زمانے کے جو شیعہ ہوں گے ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مفہوم حدیث آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا مولا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ان کی عبادات بڑھ جائیں گی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان کی کیا ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی؟ بس امام نے اختصار کے ساتھ ایک جملہ کہا، لوگ ہمارے چاہنے والوں کے کردار کو دیکھ کے ہم پر صلوات پڑھیں گے۔ یہ جملہ بظاہر بہت مختصر ہے لیکن اس کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے چاہنے والوں کو لوگ دیکھ کر ہم آل محمد پہ صلوات پڑھیں گے۔ اگر بس اس عشرہ ماہ محرم میں آج کا دن، کل کا دن، یا جب تک میں سفیر اعضاء بنا ہوا ہوں اس وقت تک اگر میرے کردار کو دیکھ کے کوئی آنے والا شخص آل محمد پہ دل سے درود پڑھتا ہے تو مجھے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، خدایا میں ویسا ہوں جیسے چودہ چاہتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو میرے پاس ابھی فرصت ہے۔ آج کی رات جو آنے والی ہے، بعض یعنی تاریخوں میں سب میں یہی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی ہے، لیکن ہمارے بزرگ علماء نے کہا ہے کہ امام نے مہلت لی نہیں، ہر حر کو سوچنے کے لیے مہلت دی ہے۔ اگر 9 کو جنگ ہوتی تو حر لشکر یزید میں ہوتا۔ یہ رات تھی، حر کو سوچنے کا موقع ملا اور حر اس لشکر سے نکل کے مولا حسین کے لشکر میں آیا۔ یعنی میں اس آج کی رات کو، آنے والی شب کو اگر میں لفظوں میں بیان کروں تو یہ شب عشق خدا ہے، شب معرفت خدا ہے، شب عشق امام ہے، شب معرفت عشق امام ہے، شب تجدید عہد وفا ہے، شب یقین ہے۔ یعنی اس شب سے پہلے امام کا ہر صحابی منزل ایمان پر تھا۔ یہ جو شب ہے، اس شب نے امام نے ایک رات میں اپنے ہر صحابی کو اتنا سفر کروایا کہ وہ منزل ایمان سے منزل یقین پر پہنچ گیا۔ اس لیے یہ شب یعنی ایمان سے یقین تک کے سفر کی رات ہے۔ اس شب کو کسی صورت میں ضائع نہیں کرنا۔ اور یہ ساری خصوصیات کب حاصل ہوں گی؟ تب حاصل ہوں گی جیسے امام نے گزاری ہے، ان کی سنت میں یہ شب ویسے ہی ہم بھی گزاریں۔ امام نے اس شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ گزارا ہے، ایک حصہ اس شب کا امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا ہے، اور ایک حصہ امام علیہ السلام نے اس شب کا صرف اور صرف مناجات خداوندی میں گزارا ہے۔ دعا و مناجات و عبادات الہی، تسبیح و تقدیس الہی میں گزارا ہے۔ اگر ہم نے اسی انداز میں اس شب کو منعقد کیا کہ ہم اس شب میں فرش عذابی بچھائیں، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو سنیں، ان کے مصائب پہ گریہ وزاری بھی کریں، اس شب میں جو اس شب کے احکام ہیں، جو اس شب کے اعمال ہیں، وہ اعمال شب بھی ادا کریں انشاءاللہ، اور جو اس شب کے اسرار ہیں یعنی منزل ایمان سے یقین تک کا سفر،
اس سفر کے لیے بھی صحیح و جستجو کریں تو انشاءاللہ عاشور کا دن ہم سب کا بھی وہی دن ہوگا جا لیتنی کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا۔ میں اپنے زمانے کی عاشور اور اپنے زمانے میں کربلا میں جب کھڑا ہوں گا تو پھر میں کہہ سکوں گا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ میں پھر یہ فخر کے ساتھ کہہ سکوں گا خدا کے دربار میں اللہم محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے اللہ میں جتنے دن زندہ رہوں میں آل محمد کے ساتھ زندہ رہوں، اور جب مجھے موت آئے تو آل محمد کے راستے پہ موت آئے۔ بس یہ شب تجدید عہد وفا کی شب ہے۔ ہم نے اپنے امام کے محضر میں حاضر ہونا ہے۔ شاید زمانے کا امام ہمارے زمانے کا حسین اپنے زمانے کی کربلا میں اپنے ناصرین کی تلاش میں ہوں۔ کون آج مجھ سے تجدید عہد کرتا ہے؟ کون آج مجھ سے اس عہد کو نبھانے کے لیے میرے دروازے پہ آتا ہے؟ کون مجھ سے آج تجدید بیعت کرتا ہے کہ مولا جان دے دوں گا لیکن آپ کو ترک نہیں کروں گا؟ سامعین محترم، بس انشاءاللہ میں اس سے زیادہ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو بھی عالم دین شام کو مجلس پڑھیں گے وہ آپ کو شب عاشور کے اور روز عاشور کے اعمال انشاءاللہ بتائیں گے، اور ہم خداوند عالم کے دربار میں جو حق ہے دعا و مناجات کا اور ذکر عزا کا انشاءاللہ وہ حق تو شاید ہم اپنی زندگیاں لٹا دیں ادا نہ ہو، لیکن کم از کم کوشش کرنے والوں میں ہمارا نام اس شب میں ضرور آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارا جو موضوع گفتگو تھا اس عشرہ محرم میں وہ تھا عظمت رسول و آل رسول قرآن کی نگاہ میں، اور اس کے لیے مسلسل آپ کے سامنے سورہ مبارکہ الفتح کی آیات مجیدہ اور 10 کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا۔ میں ایک مرتبہ جو ہے تلاوت کو دوبارہ ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کر کے چند معروضات انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہداً، میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، مبشراً بشارت دینے والا بنا کر، نذیرا اور تنبیہ اور ڈرانے والا بنا کر۔ بس امت کو چاہیے وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، امت اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو ہے عزت مصطفیٰ کا خیال بھی کرے، توقیر مصطفیٰ کا بھی خیال کرے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بھی کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کی کہ یہ کس بات پر تسبیح ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے وہ لوگوں جو میرے محبوب کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچتے ہو۔ کل کے موضوع سے متصل ہو گیا میں، جو میرے محبوب کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچتے ہو، یاد رکھنا انما یبایعون اللہ، تم نے اپنے آپ کو محبوب خدا کے ہاتھ پہ نہیں بیچا، اللہ کے ہاتھ پہ بیچا ہے۔ تم نے رسول پر نہیں بیچا اپنے آپ کو، اللہ پر بیچا ہے، اللہ تمہارا خریدار بنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور پھر اللہ نے احساس دلایا کہ جو میں آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہ میرے محبوب کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد 2 جملے اس آیت مجیدہ کے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اگر آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا مرکز و محور بھی وہی 2 جملے ہیں۔ فَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، پس نے جس نے بھی اس بیعت کو توڑا، بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا، اس نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس نے اس وعدے کو وفا کیا، فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اسے اجر نہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ سامعین محترم، یعنی جب رسول ہے تو امت رسول کے ہاتھ پہ بکے گی، جب یعنی خریدار خدا ہے
جہاں سے کل گفتگو چھوڑی تھی، خریدار خدا بنا، خدا نے قیمت لگائی آپ کی. ماشاءاللہ. کیا قیمت لگائی؟ تم اپنا جان اور مال مجھ اللہ پہ بیچو، میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا. قیمت مومن کی جان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں کم از کم جنت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مومن کی جان کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کم از کم کیا ہے؟ جنت. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شیعہ اپنے آپ کو جنت سے کم پر نہ بیچ. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ اب اللہ نے مومن کی جان کی قیمت لگائی ہے جنت. کبھی خدا سے پوچھیں امیر المومنین کی جان کی کیا قیمت ہے؟ کیا بات ہے. کیا امیر المومنین کی جان کی کیا قیمت ہے؟ تو وہاں خدا نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنا نفس اللہ پر بیچتا ہے اور بدلے میں اللہ کی رضا خریدتا ہے. کیا کہتے ہیں. یعنی فرق نظر آیا آپ کو؟ یعنی مومن کی جان کی قیمت ہے جنت اور امیر المومنین کی جان کی قیمت ہے اللہ کی رضا. تو ذرا سوچئے پھر حسن و حسین کی جان کی قیمت کیا ہوگی؟ ان کی جان کی قیمت جنت نہیں ہے، یہ حفظ مراتب کا خدا نے خیال رکھا ہے. علی کی جان کی قیمت اللہ کی رضا ہے اور حسن و حسین کی جان کی قیمت کیا ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ان کی جان کی قیمت ہے جنت کی سرداری. یعنی جتنا انسان بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی جان کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. سامعین محترم عام مومن ہے تو جنت ملے گی، کیا بات ہے. جیو جیو. عام مومن ہے تو جنت ملے گی. اگر عام مومن نہیں منزل یقین تک پہنچائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منزل یقین کب حاصل ہوتی ہے؟ کیا بات ہے. منزل یقین حاصل کب ہوتی ہے؟ ایک نوجوان رسول خدا کے دربار میں آیا. حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ ہیں، پیٹ بھوک کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، جوان ہے لیکن لاغر بوڑھا لگ رہا ہے. آیا، صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام کے سامنے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سلام. اللہ کے محبوب نے سلام کا جواب قبول کیا، جواب دیا. دینے کے بعد سوال کیا اے نوجوان تو نے کس حال میں صبح کی ہے؟ آپ سارے صبح کر رہے ہیں نا، کس حال میں صبح کی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے حالت یقین میں صبح کی ہے. حالت یقین میں کیا کہنے. کہا نوجوان تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. واہ بھائی واہ. یہ عام دعویٰ نہیں، بہت بڑا تیرا دعویٰ ہے. کیا تیرے دعوے کی دلیل ہے تیرے پاس؟ کہ یا رسول اللہ میرے دعوے کی دلیل ہے میرے پاس. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میں اس مادی دنیا میں ان مادی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتا ہوں جنت سجی ہوئی ہے، گاؤں تکیے لگے ہیں، اہل جنت ان تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی طرح طرح کی نعمات سجی ہوئی ہے اور وہ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ میں اس مادی دنیا میں ان مادی آنکھوں سے یہ منظر سنا نہیں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ منظر میں نے سنا نہیں میں دیکھ رہا ہوں. کہتا یا رسول اللہ میں اس مادی دنیا میں ان مادی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم کی آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے اہل جہنم کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. ان کو پھینکنا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور ان کی چیخ و پکار کی آواز ان کانوں سے سنتا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ اہل جہنم کی جو چیخ و پکار کی آواز ہے یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتی، پیٹ بھر کر کھانے نہیں دیتی اور سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزارنے دیتی. رسول خدا نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوا، فرمایا اے میرے صحابہ یہ نوجوان نے جو دعویٰ کیا ہے یہ اپنے دعوے پر 100% دلیل رکھتا ہے، کامل دلیل رکھتا ہے کہ یہ حالت یقین میں ہے. اب
اللہ کے محبوب نے سوال کیا حالت یقین والے سے، سبحان اے نوجوان تیری زندگی کی کوئی خواہش ہے؟ یعنی عجب منظر ہوگا نا جب اللہ کے رسول پوچھے اے نوجوان کوئی خواہش، کوئی حاجت؟ کہتے یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، اللہ مجھے یعنی اہل یقین شہادت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ اور امام نے کیا کیا اس شب؟ اپنے صحابہ کو منزل ایمان سے منزل یقین پر فائز کیا، تاکہ کل جب میدان میں جائیں تو یقین محکم کے ساتھ میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں۔ سامعین محترم یہ پیغام ہے کہ آج ہمارا یہ رات، اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا یعنی ہر نفس کی اپنی قیمت، عام مومن کے نفس بکے تو جنت، اگر مولا حسن حسین کا نفس بکے تو سرداری، علی جیسے امام کا نفس بکے تو اللہ کی رضا۔ یہ اللہ نے حفظ مراتب رکھ کے دنیا کو بتایا، دیکھو میں سب سے خرید رہا ہوں لیکن خریدتا اہلیت کی بنیاد پر ہوں، جو جس چیز کا اہل ہے بدلے میں وہ دیتا ہوں۔ اب میں نے کہا خداوندہ ان کو تو نے سب کچھ دے دیا، تو نے رضا بھی علی کو دے دی، تو نے رضا دی، رسول نے قسیم النار والجنہ بنایا، تو نے حسن و حسین کے اوپر اپنی عنایات کی، رسول کی زبان سے ان کی سرداری کا اعلان کروایا۔ کہا کیوں؟ بتا رہا چاہ رہا ہوں، دیکھو یہ جو جن کو یہ اللہ عنایات جن پر کر رہا ہے، جن کو یہ مقام و مرتبہ دے رہا ہے، یہ ہیں کون؟ یہ کون ہیں؟ یہ رسول کا جز ہے، یہ رسول جیسے ہیں، یہ رسول کا بدل ہیں۔ یہ تین حیثیتیں ہیں، رسول کا جز ہیں، رسول جیسے ہیں، رسول اللہ کا بدل ہیں۔ جب یہ بدل ہیں، اگر رسول کا جز ہے تو پھر ماننا پڑے گا ان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، ان کی آنکھ مصطفیٰ کی آنکھ، ان کا کان مصطفیٰ کا کان، ان کا خون نبی کا خون، ان کا گوشت نبی کا گوشت، ان کی پوست نبی کی پوست، یعنی ان کا سب کچھ مصطفیٰ کا۔ اب ذرا یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیے۔ اب امت مسلمہ سے پوچھتے ہیں کہ یزید مانگ کیا رہا تھا؟ یزید امام حسین علیہ السلام سے کیا مانگ رہا تھا؟ یزید رسول اللہ کا ہاتھ مانگ رہا تھا، جو حسین کی شکل میں یزید کے سامنے تھا۔ مانگ کے حالت میں رہا تھا میری بیعت کرو۔ یہ بیعت نہیں، غلامی کا توق ہوگا تمہارے گلے میں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ امام نے کہا قطع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا میں 1,24,000 نبیوں کا وارث ہوں، اگر میں اپنا ہاتھ تجھے دے دوں اس کا مطلب ہے 1,24,000 نبیوں کی محنت تیرے حوالے کرتا ہوں، 1,24,000 نبیوں کی محنت تیرے حوالے کرتا ہوں، قطع نہیں ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ یہاں پر پھر عجیب انداز بدلا، کہا یزید چونکہ فاسق و فاجر تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ ہم پلٹ کے سوال کرتے ہیں اگر یزید نیک ہوتا کیا بیعت کر لیتا؟ کیوں نہ کرتا؟ کیوں نہ کرتے حسین؟ اس لیے کہ حسین کا اپنا ہاتھ اپنا ہے ہی نہیں، یہ ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے اور رسول کے ذریعے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور حسین کسی فاسق و فاجر کے نہیں بلکہ کوئی نیک بھی ہو۔ میں جملے کو اس طرح کہہ دوں، کیا کوئی نیک شخص رسول اللہ سے بیعت مانگ سکتا ہے؟ تو جب نبی سے بیعت نہیں مانگ سکتے تو علی سے کیسے بیعت مانگ سکتے ہو؟ مولا حسن سے کیسے بیعت مانگ سکتے ہو؟ پھر حسین سے کیسے بیعت مانگ سکتے ہو؟ ہمارے ہاں تو معیار مصطفیٰ نے دیا
کہ یہ سارے مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یعنی ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کی رضا میری رضا ہے، اور ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ یہ معیار اللہ کے رسول نے قائم کیا۔ اب جو بیعت کرے اور وفا کرے اللہ اس کو خوشخبری سناتا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ۔ کیا خوبصورت انسان ہے، اللہ نے وہاں خوشخبری سنائی، اور حسین نے میدان کربلا میں کیا فرمایا؟ میرے اصحاب۔ اب جو جملہ ہے روایت کہ انی لا اعلم اصحابی، میں نے ایسے اصحاب دیکھے ہی نہیں۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو، جیسے اللہ نے مجھے عطا کیے۔ کیوں ایسے ہیں؟ اس لیے کہ جب حسین پہ بک گئے تو پھر نہ ان کو دنیا کا کوئی مال خرید سکا، نہ خوف خرید سکا۔ جب حسین پہ بکے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز خرید ان کو نہیں سکی، نہ ڈر ان کو خرید سکا، نہ خوف ان کو خرید سکا، نہ لالچ ان کو خرید سکا۔ ہر چیز انہوں نے حسین پہ وار دی۔ انی لا اعلم اصحاب، میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے۔ پھر فرماتے انی لا اعلم اہل بیتی، میں نے ایسے اہل بیت نہیں دیکھے جیسے اہل بیت میرے ساتھ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل یقین پر ہے، بے شک منزل یقین پر ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیزو بس اگر ہم جب بیعت کریں تو بیعت امت مسلمہ سے دو سوال کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بیعت کہا حسن نے بیعت کر لی تھی، ہم نے کہا حسن نے بیعت نہیں کی، اب مولا حسن نے صلح کی، لیکن مولا حسن کی صلح نے امت مسلمہ کو مخمصے میں ڈالا قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر امت کے اندر دو نظریے قائم ہوئے۔ ایک نظریہ تھا خلافت راشدہ کا 4 خلفاء تک، لیکن امت کی اکثریت نے کہا اس وقت تک خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک مولا حسن کا دور اس میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح علی تک راشد کہلائے اس طرح مولا حسن بھی راشد تھے۔ اب اگر راشد کے ہوتے ہوئے کوئی غیر راشد کے ہاتھ پہ بیعت کرے، یہ جملہ بظاہر بہت چھوٹا سا جملہ ہے، جب ایک راشد موجود ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، اس راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کے ہاتھ پہ بیعت کرے، پھر راشد جنت کا سردار ہے، راشد کے ہاتھ پر بیعت یقینی ہے کہ تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، لیکن غیر راشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد تمہیں ظن ہے، یقین نہیں، تو پھر راشد کے ہوتے ہوئے ہمارا سوال تو بنتا ہے نا، امت غیر راشد کے پیچھے کیوں گئی؟ ارے ہم غدیری تو کل بھی خلیفہ راشد حسن کے ساتھ تھے، آج بھی حسن کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ بلند تر صلوات، صلی اللہ۔ پھر بھی میں جوانوں کے لیے جواب یہ نقضی جواب بھی دے کے آگے بڑھی ہوں کہ اگر کوئی صلح امام حسن کو، صلح امام حسن علیہ السلام کو اگر کوئی بیعت تصور کرتا ہے تو پھر پہلے صلح رسول کو رسول کی بیعت تسلیم کر۔ اگر صلح حدیبیہ رسول کی بیعت نہیں ہے تو صلح حسن بھی حسن کی بیعت نہیں ہے۔ بات میری پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ یعنی وہاں پر بھی صلح، یہاں پر بھی صلح۔ اب میں ایک جملہ اور کہنا، وہاں پر بھی صلح پر شک ہوا، یہاں بھی شک ہوا۔ اس صلح کے اثرات بھی قیامت تک، اس صلح کے اثرات بھی قیامت تک، جتنا مرضی یزیدیت جان چھڑائے، لیکن صلح کی پہلی شرط قیامت تک ان کا تعاقب کرے گی، جو امام نے لکھوائی، کہا آج کے بعد امیر شام
قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا، اور اس نے اعتراض نہ کر کے تصدیق کی کہ میں پہلے نہیں کر رہا تھا، قرآن و سنت کا وارث مجھے پابند کر رہا ہے۔ یہ اثر سلیمان میں ایسا ہی علی المرتضی شیر خدا مل کے نعرہ حیدری۔ اور پھر قیام امام حسین، امام حسین علیہ السلام کا قیام، اس قیام نے پھر یزیدیت کے چہروں سے نقاب نوچے، ہر یزید کو بے نقاب کیا۔ بے شک جب امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے خلاف فتویٰ کیوں دیا، اس نے جو دلیل بیان کی، اس نے کہا اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے 3 صدی ہجری کہا اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، کیا حسین پہ قربان ہونے والی صحابی نہیں تھے؟ کیا کہنے، کیا مولا حسین پہ قربان ہونے والے حبیب ابن مظاہر صحابی نہیں تھے؟ مسلم ابن اوسجہ صحابی نہیں تھے؟ زہیر ابن قین صحابی نہیں تھے؟ ارے صحابی تو حسین پہ قربان ہو رہے تھے۔ مقابلے میں وہ لوگ تھے جو جمل و صفین و نیروان میں علی کے مقابلے میں آئے تھے، وہی دشمنی لے کر حسین کے مقابلے میں آئے ہیں۔ بے شک بے شک ایسا ہی بالکل واضح کھلا ہوا ہمارا موقف ہے۔ ان کے چہروں سے امام حسین علیہ السلام نے نقاب اتارا، بیعت کی کلی کھولی، بیعت کو امام نے اتنا مہنگا کیا کہ اس کے بعد پھر کسی یزید کی آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ بیعت مانگ سکے۔ پھر اتنی مہنگی کی بیعت کہ پھر آج تک مولا علی علیہ السلام سے بیعت مانگی، بطول نے قربان ہو کے علی کو بیعت سے روکا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ میں نے جذبات، فرط جذبات میں نہیں کہا، کبھی آپ تاریخ کے حقائق کو کھولے کہ مولا علی علیہ السلام کیسے گلے میں رسی ڈال کے جو دربار میں لے جا سکتے تھے، وہ جبراً، بس میں نے پچھلے سال یہاں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ بیعت کیسے کرتے تھے۔ کوئی بھی بندہ آتا تلوار نکالتے تھے، اسے کہتے ہاتھ آگے کر، وہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرتے تھے، بیعت ہو گئی۔ یہ میں نے پچھلے سال یہاں بیان کیا ہے۔ یہ بیعت کا اندر اس طرح بھی علی نے نہیں کیا تاکہ قیامت تک کوئی ایسی بات بھی تاریخ میں نہ لکھی جائے، حتیٰ کہ ابن خلدون مجبور ہو کے لکھنے پر 6 مہینے تک علی نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے کے بعد کی۔ میں اس سے اتنا سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا، اگر 6 مہینے تک علی نے بیعت نہیں کی، 2 صورتیں ہیں، یا وہ اہل نہیں تھے، کیا بات ہے، کیا کہنے، یہ مولا علی کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی۔ نہیں تھے۔ سامعین محترم، پھر جب بطول نے قیمت چکائی تو علی کے بعد حسن سے بیعت نہیں مانگی، صلح ہوئی۔ پھر یہ حسین سے بیعت مانگی، اور پھر حسین نے اس بیعت کو اتنا مہنگا کیا اللہ اکبر۔ کہ آج 1400 سال گزر گئے، پھر کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ بیعت مانگے۔ شہید کیا اماموں کو، لیکن پھر بیعت نہیں مانگ سکے۔ کیوں نہیں مانگ سکے؟ حسین نے دونوں چیزیں آشکار کر دی۔ یہ بھی کہا کہ بیعت جس پہ جان بیچو، بدلے میں کیا دے سکتا ہے تمہیں؟ میں وارث جنت ہوں، اگر جنت چاہیے تو تمہیں میرے ہی دروازے پہ آنا پڑے گا، بے شک بے شک۔ جزا میں دے سکتا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی جبرن بیعت لے تو اتنی مہنگی کروں گا، اتنی مہنگی کی کہ پھر اس کے بعد مولا سجاد کو قید کیا لیکن بیعت نہیں مانگ سکے۔ محمد باقر، جعفر صادق، ہر امام کے ساتھ ظلم کیا لیکن کسی سے بیعت نہیں مانگ سکے۔ یہ بیعت کی قیمت تھی۔ کہا آج کے بعد یزیدوں کو اتنا بے نقاب کر دوں گا۔ یہ کربلا ہے، بے شک۔ اس کربلا میں جو چراغ جلائے ہیں امام حسین علیہ السلام نے عشق کے، وہ چراغ ہر ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چراغ تھا عزیزوں۔ اور ہم سب کو کہا
اس کربلا کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، جڑ جاؤ بے شک اور کہو یا لیتنی کن معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی ان کے ساتھ کامیاب ہوتا۔ میں اتنا جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا والوں کو ہم شاید نہ سمجھ سکیں۔ اللہ میں امام حسین کا ذکر کروں اور شہید ابن عبداللہ کا ذکر نہ کروں، نا انصافی سمجھتا ہوں، اور یہ بالخصوص جوانوں کے لیے۔ شہید ابن عبداللہ حنفی، یہ وہ صحابی امام کا جس نے مکہ میں سب سے پہلے امام الاسلام سے ملاقات کی۔ مکہ سے امام الاسلام نے حضرت مسلم کے ساتھ اس کو کوفہ بھیجا، کوفہ سے پھر حضرت مسلم کا خط لے کر واپس مکہ آیا، مکہ سے پھر امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر واپس کوفہ گیا، کوفہ سے پھر پلٹ کر مکہ آیا، مکہ سے کربلا آیا، کربلا میں 3 دن امام کے ساتھ قیام کیا، 3 دن کی بھوک برداشت کی، 3 دن کی پیاس برداشت کی، اور جب آخری نماز امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کربلا میں، تو باقی سب کو کہا تم پیچھے نماز پڑھو، شہید کو کہا تم آگے کھڑے ہو جاؤ، شہید کو کہا تم آگے کھڑے ہو جاؤ۔ بعض روایات میں جو عام علماء نے لکھی ہیں اس میں 13 تیر لگے ہیں شہید کو۔ شہید مطاری نے مقتل امام حسین میں لکھا 70 تیر لگے شہید کو، جتنی دیر امام حسین کی نماز مکمل ہوئی۔ کسی بھی پہلوان کا جنگ لڑتے ہوئے زخمی ہونا اس کے لیے درد کا باعث نہیں ہوتا، ہاتھ بھی کھلے ہوں، پاؤں بھی کھلے ہوں، ادھر ادھر ہو بھی سکتا ہو، اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ آنے والے تیر کو امام کو نہ لگنے دے، بڑھ بڑھ کے اپنے جسم پہ روکے۔ یہ عام شجاعت نہیں تھی، لیکن عزیزارو یہ اس سے بھی بڑا جملہ شہید نے کہا۔ روایت میں جب امام حسین علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی، شہید کے جسم کے اندر سکت ختم ہو گئی، گر گئے۔ شہید کا سر اٹھا کے امام نے اپنی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، آنکھیں کھول کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اگلا جملہ پڑھوں، فرماتے ہیں قد افیت یا ابا عبداللہ، اے مولا کیا میں نے حق کے وفا ادا کیا ہے؟ حق کے وفا، حسین کا حق کے وفا، حسین کا عاشق سمجھتا ہے مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ یہ جان کیا ہے؟ 1000 جانیں ہوتی ہیں۔ یہی شہید تھے جب رات شب عاشور جب خطاب کیا تو اپنی باری پہ یہ جملہ کہا تھا، مولا ایک جان ہے، اگر 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے جلایا جائے، پھر میری خاک کو فضا میں اڑا دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہ عمل میرے سار 70 دفعہ دہرا جائے، مولا پھر بھی میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شب عاشور یہی صحیح تھا، شب عاشور اقرار کیا، روز عاشور وفا کیا۔ یہ کربلائی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا کربلائی بنائے، ایسا نہ ہو 2 ہاتھ سینے پہ مار کے ہم کہیں ہم سے عقیدہ ہو گئے۔ عزیزارو، کربلا میں جینا جو ہے مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار کو سب سے پہلے جنگ پہ بھیجا تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ان کی مشکلات ختم ہوں۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، اور بعض روایات میں ہے سب سے پہلے شہید بنی ہاشم میں علی اکبر ہے، اور بعض روایات میں سب سے آخری شہید۔ یہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا سب سے پہلے ہے، مجھے نہیں پتا سب سے آخری ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جس شہزادے کی میت پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد دنیا کی زندگی پہ خاک ہے،
اجرکم علی اللہ. مجھے معاف کرنا، میں حسین کا اکبر پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے میں پڑھ پاؤں، آپ سن لیں. مجھے پرسوں والٹن والوں نے کہا پوری شہادت پڑھو. میں نے کہا میری 24 سالہ ذاکری میں آج تک میری ہمت نہیں ہوئی میں پوری شہادت پڑھ سکوں. میں جتنی پڑھ سکا میں کوشش کروں گا. عزیزارو، کون علی اکبر ہے؟ پہلا جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، رحلت رسول کے بعد امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی. کسی نے مولا حسین کو مسکراتے نہیں دیکھا. رسول کی رحلت کے بعد کب حسین مسکرایا ہے؟ جب اللہ نے رسول کی شکل والا بیٹا عطا کیا. پہلی دفعہ حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اگلا جملہ پڑھوں. اگلا جملہ، ایک دن جناب ام لیلہ فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا مولا حسین بستر پر نہیں ہے. میں نے چراغ جلایا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ گہوارے میں علی اکبر ہیں. حسین گہوارے کے پاس بیٹھے ہیں. کبھی علی اکبر کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی لب چومتے ہیں، کبھی ٹھوڑی چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں. اجرکم علی اللہ. مجھے اگلا جملہ بڑا سخت ہے، اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر میں دیکھتی ہوں حسین اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیتے. اجرکم علی اللہ. یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، ہر رات علی اکبر کے ساتھ اسی طرح حسین کرتے تھے. اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. پھر ایک دن آیا، بہن سوالی بن کے آ گئی، بھائی علی اکبر مجھے دے دے. میرا سلام ہے جناب لیلہ پر. اعتراض نہیں کیا، حوالے کر دیا. زینب نے علی اکبر کو 18 سال، علماء اسی طرح پڑھتے ہیں، برقعے میں پالا. کیوں؟ رسول کی شکل والا تھا. جب کوئی مدینے میں رسول کی زیارت کے لیے آتا، اسے نہ پتا ہوتا نا کہ رسول کی رحلت ہو گئی ہے، تو آتا، آ کر پوچھتا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مدینے کے لوگ اسے کہتے رسول تو دنیا میں نہیں رہے، رسول کی شکل والا حسین کا بیٹا ہے. اگر تو نے اسے دیکھ لیا، تو نے رسول اللہ کو دیکھ لیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا. اگلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. پھر اکبر جوان ہو گیا، عباس کی شاگردی میں آ گیا. یہ جملہ میری ماؤں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے. کتنا خوبصورت ہے. اللہ آپ کے بچوں کی زندگیاں سلامت رکھے، ان کی جوانیاں سلامت رکھے. عزیزارو، روایت میں ہے کہ علی اکبر اور عباس دونوں مل کے سواری پہ جب بیٹھ کے نا مدینے کے بازار میں آتے تھے، دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے ان کے چہروں کو دیکھتے تھے. 2 چاند اکٹھے طلوع ہو گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزارو، یہ علی اکبر کا سراپا ہے. بس ایک جملہ اور سنو، بس میں شہادت کے چند جملے پڑھوں. عزیزارو، کون علی اکبر ہے؟ آقا مہدی کربلا کے خطیب ہیں. ایک دن مولا حسین کے روضے پہ اکبر کی شہادت پڑھ دی، اکبر کے مصائب پڑھ دیے، پڑھ کے گھر چلے گئے. بس جا کر لیٹے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں جناب سیدہ کی زیارت ہوئی. فرماتی ہیں آقا مہدی، میں بطول تجھے نصیحت کرتی ہوں، آئندہ کبھی اکبر کے مصائب حسین کے روزے پہ نہ پڑھنا. 10 بستہ کہتے بی بی کیا میں نے کوئی غلط پڑھا ہے؟ کہا تو نے غلط نہیں پڑھا، لیکن جب سے تو نے پڑھا ہے زینب اور حسین جنت میں ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کے رو رہے ہیں، اور میں زہرا برداشت نہیں کر سکتی. اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا.
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سائے غم بس آپ نے آمادگی ظاہر کر دی عزیزانو، بس آپ نے آمادگی ظاہر کر دی. میں بالکل قریب لے آیا آپ کو. وہ وقت آ گیا جب حسین کا کڑیل جوان اپنے بابا کی خدمت، بابا آج تک آپ سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں علی اکبر، میری حسرت رہی میرا بیٹا کچھ مانگے میں دوں. کہا بابا آج تک کچھ نہیں مانگا نا، آج بیٹا مانگنے کے لیے آیا ہے. کہا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا بابا مرنے کی اجازت دے دیں. اگلا جملہ پڑھوں، ایک لمحے کے لیے انتظار نہیں کیا. کہا اکبر میری طرف سے اجازت ہے، اس ماں سے اجازت لے جس نے 18 سال پالا ہے. اکبر بابا سے اجازت لے کے جناب زینب علیہ کے خیمے میں تشریف لائے. روایت میں بی بی تشریف فرما تھی، بی بی کی گود میں سر رکھا. سر رکھنے کے بعد بی بی اکبر کے زلفوں میں ہاتھ پھیر رہی. سوال کیا، بڑا عجیب سوال. کہا اماں آپ کو اکبر زیادہ پیارا ہے؟ نہیں، اس طرح جو روایت کا جملہ ہے، آپ کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا زہرا کا بیٹا؟ بی بی نے عجب انداز میں دیکھا کہ اکبر تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں میرا بیٹا، کہاں زہرا کا بیٹا؟ کہا اماں اگر زہرا کا بیٹا پیارا ہے نا تو پھر تیرا بیٹا آج زہرا پہ کہ بیٹے پہ قربان ہونے کی اجازت لینے آیا ہے. اجرکم اللہ. میں نے جملہ جو روایت پڑھے، خدا کی قسم زینب نے بھی دیر نہیں لگائی. کہا اکبر میری طرف سے اجازت ہے، بس میری منت لا، خیمے کے درمیان میں کھڑا ہو جا. جیسے ہی اکبر کھڑے ہوئے آواز دی، جناب کلثوم ادھر آؤ، رقیہ آپ بھی آؤ، فروہ تم بھی آؤ، رباب تم بھی آؤ، سکینہ تم بھی آؤ. ساری بیبیاں آئیں. زینب نے ایک جملہ کہا بیبیو آج تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میرا اکبر موت کی اجازت لینے آیا ہے. بس زینب کی خواہش ہے میری زندگی میں اکبر کا ماتم ہو جائے. اجرکم اللہ. اب اکبر درمیان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف بیبیاں، ہر بیبی کی زبان پہ ایک ہی نوحہ، وا محمدہ وا علیہ وا زہرا وا حسنہ وا حسینہ وا اکبرہ. اجرکم اللہ، اجرکم عند الزہرا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزانو اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. صاحب مالی سبتین نے لکھا ہے، جب بیبیاں ماتم کر چکی، اکبر نے اجازت لی، در خیمہ کے پہنچے، پردہ اٹھایا، بس نکلنا چاہتے تھے کہ اتنے میں کسی بیوی نے گردن سے پکڑا، پھر دوبارہ خیمے میں کھینچ لی، پھر خیمے میں قرآن بپا ہوا. پھر اکبر نے اجازت لی، 10 مرتبہ 9 مرتبہ کہتے ہیں پردہ اٹھا. ہر دفعہ اکبر کی گردن میں ہاتھ تھا کسی بیوی کا. اکبر واپس چلے جاتے، پھر اکبر واپس اجازت لیتے. 10ویں مرتبہ جو پردہ اٹھا، سیدو مجھے معاف کرنا جملہ روایت کا ہے، 10ویں مرتبہ جو پردہ اٹھا، اکبر کے گلے میں مائیں نہیں تھی، ایک 4 سال کی بچی اکبر کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. ایک 4 سال کی بچی اکبر کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. بھیا سکینہ کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بھیا جو گیا ہے واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ. بس علماء نے اس طرح لکھا، یہ پہلا شہید ہے خیمے سے اس طرح نکلا جس طرح بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس خیمے سے وضع کیا، اپنے بابا کی خدمت گئے. بابا مجھے خیمے سے اجازت مل گئی. یہ پہلا شہید ہے جسے عباس نے تیار نہیں کیا، خود مولا حسین نے تیار کیا. تیار کرنے کے بعد امامہ باندھا، امامے کے پیش گلے میں ڈالے، انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کے اکبر کو سواری پہ سوار کیا.
سواری چلنے لگی، ابھی چند قدم چلی تھی کہ قدموں کی آٹھ محسوس کی، مڑ کے پیچھے دیکھا بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں جملہ روایت کا ہے، چلتے ہوئے قدم رک گئے علی اکبر کے۔ جب قدم رکے نا عزادارو، قدم رک گئے، ایک مرتبہ علی اکبر سواری اترے، عجیب سوال کیا، کہا بابا لگتا ہے دل سے آپ نے اجازت نہیں دی، برداشت کرو گے؟ کیا جملہ کہا حسین نے؟ کہا اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، کوئی تیرے جیسا بیٹا تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، میں پھر پوچھتا جوان بیٹے کی موت۔ اب حسین نے کہا جا علی اکبر، اب میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا، بس بابا کی ایک منت ہے۔ کہا بابا کیا منت ہے؟ کہا میری منت یہ ہے کہ تو سواری پہ بیٹھ، جب تک تو میدان میں نہیں پہنچتا اکبر تیری سواری کا رخ میدان کی طرف ہو، تیرے چہرے کا رخ بابا کی طرف ہو۔ عزادارو جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ علی اکبر چلے، رخ بابا کے چہرے کی طرف تھا، پیچھے سے آواز آئی محلن محلن علی اکبر، اکبر آہستہ چل، تھوڑی دیر اور بابا چہرہ رسالت کی زیارت کر لیں۔ حسین برداشت کرو عزادارو، اللہ آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو اگلا جملہ کہا، ایک مرتبہ اکبر میدان میں پہنچے، جنگ شروع کی، لڑتے لڑتے لشکر اشکیا میں علی اکبر غائب ہو گئے، علی اکبر نظر نہیں آئے۔ حسین کو جب بیٹا نظر نہیں آیا نا، اپنی کرسی سے اٹھے، اس خیمے میں آئے جہاں لیلا تھی۔ برداشت کرو گے؟ لیلا سے کہتے ہیں لیلا تیرا اکبر مجھے میدان میں نظر نہیں آ رہا۔ لیلا میں نے سنا ہے ماؤں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، لیلا ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ اب لیلا نے ہاتھ اٹھائے، یا راد یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، وہ یوسف کربلا کو ملا دے۔ ماں نے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، گرد و غبار چھٹا، علی اکبر کی سواری خیام کی طرف بڑھنے لگی۔ اب روایت میں سر سے پاؤں تک علی اکبر لہولہان تھے، آئے بابا کے سامنے، بابا پیاس نے میرا چھینا قتل کر دیا، بابا ایک گھونٹ پانی، بابا ایک گھونٹ پانی۔ میں نے آیت اللہ غلام واسر رئیسی صاحب سے یہ جملہ سنا ہے، یہ پہلا موقع ہے حسین نے اکبر کو دیکھا، لیکن کیسے؟ کہا مایوسانہ نگاہ سے۔ اکبر نے پانی مانگا، حسین نے مایوسانہ نگاہ سے اکبر کو دیکھا۔ پھر دو روایتیں، انگوٹھی کی، زبان کی، بس اتنا سنو، حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی، گھبرا کے اپنا منہ الگ کیا۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے فرمایا جاؤ علی اکبر، نانا حوض کوثر میں جام کوثر لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اکبر واپس پلٹے، پھر جنگ شروع کی، لڑتے لڑتے ایک ظالم نے پشت علی اکبر میں نیزہ مارا، نیزہ سینہ علی اکبر میں پیوست ہو گیا، نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی، علی اکبر سنبھل نہیں سکے گھوڑے پہ۔ اگلا جملہ پڑھوں، روایت کا جملہ مجھے معاف کرنا، مقتل کا جملہ ہے، علی اکبر گھوڑے سے اترے نہیں، گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈال دی، ابھی بائیں گھوڑے کے گلے میں تھی، اتنے میں ایک ظالم نے سر میں گرد مارا۔ اب لیلا کا لال، لیلا کا چاند زین فرس میں سنبھل نہیں سکا، زین سے اترا، بابا اکبر کا آخری سلام،
اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا۔ بابا اکبر کا آخری سلام بڑا سخت جملہ ہے، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ 57 سال میں حسین کے بال سیاہ تھے، اتنی دیر میں سفید ہوئے جتنی دیر میں خیام سے اکبر کی لاش لگایا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی اکبر نے آخری سلام کیا نا عزیزانو، حسین نے چلنا چاہا، زہرا کا لال چل نہیں سکا، آواز دی اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، بس میں نے چھوڑ دیا مضمون، ایسے چلے جیسے 1 سال کا بچہ زمین پہ چلتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچے جہاں علی اکبر زمین پہ بیٹھے تھے، زمین پہ ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ کہا اکبر تیرا بابا آ گیا۔ کہا بابا آگے؟ کہا آ گیا ہوں۔ کہا عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی جملہ کہا کہا اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ سینے پہ ہاتھ۔ کہا بابا ایک ظالم نے برچھی ماری ہے، برچھی کا بل سینے میں ٹوٹ گیا، بابا بڑا درد ہو رہا ہے۔ بابا بڑا درد ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے اکبر نہ تو اسماعیل ہے، نہ میں ابراہیم، نہ تیرے ہاتھ بندھے، نہ میری آنکھوں پہ پٹی۔ اکبر سینے سے ہاتھ ہٹا، اکبر نے ہاتھ ہٹایا، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، حسین نے دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، بایاں ہاتھ برچی کے پل میں ڈالا، رخ نجف کی طرف کیا، رو کے فرماتے ہیں بابا برستے تیروں میں نماز پڑھنا آسان، اکبر جیسا جوان کے سینے سے برچی نکالنا۔ اجرکم علی اللہ۔ حوصلہ حوصلہ، مجھے 2 جملے پڑھنے دو، مجھے 2 جملے پڑھنے دو۔ بابا بابا برستے تیروں میں نماز آسان، اکبر جیسے جوان کے سینے سے برچی نکالنا مشکل۔ یہ کہہ کر اگر برچی نکالی، اب برچی نہیں آئی، کلیجے کے ٹکڑے ساتھ آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا۔ حوصلہ حوصلہ کرو، مجھے 2 جملے پڑھنے دو۔ عزادارو، اب حسین نے جوان بیٹے کو اٹھانا چاہا، بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکا، آواز دی خیام حسینی میں بچوں، وہ اکبر کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، بچوں کی مدد سے حسین نے اکبر کو ایسے اٹھایا کہ اکبر کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا، پاؤں زمین پہ خط کھینچتے جا رہے ہیں۔ آخری جملہ میرے ماؤں میں نے کیسے کہا، اپنی اپنی حاجات مانگ لینا۔ عزادارو، بس جیسے ہی علی اکبر گنج شہداء میں پہنچے، حسین نے پھر کہا زینب، رباب، رقیہ، لیلا، آؤ میرے اکبر کا ماتم کرو۔ عزادارو، کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا، مولا آپ کی پھوپھی کی چادر کا رنگ سفید تھا، یہ کربلا عصر عاشور سرخ کیسے ہوا؟ کہا تمہیں کیا پتا ہے، جب زینب اکبر کی لاش پہ آئی ہے، ارے خون اکبر کی دھار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب آ گئی، کلثوم آ گئی، رقیہ آ گئی، فروہ ساری بی بی آ گئی، چاروں طرف حسین کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، کہیں لیلا نظر نہیں آئی۔ عزادارو، جیسے ہی لیلا نظر نہیں آئی نا، آواز دی فضا، ذرا لیلا کو خبر کرو تیرے بیٹے کا لاش آ گیا، آ تو بھی دیکھ لے۔ آخری جملہ ہے، مجھے معاف کرنا عزادارو، اب جو فضا خیمے میں گئے، عجب قیامت کا منظر تھا۔ لیلا کبھی ایک کنات کے ساتھ ٹکراتی، کبھی دوسری کنات کے ساتھ، کبھی زمین میں گرتی،
فضا نے کہا لیلا حسین نے کہا اکبر کا دیدار کرو، جواب دیا اما فضا جب سے میرا اکبر گھوڑے سے اترا ہے تب سے لیلا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، وہ مجھے کچھ نظر نہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔